الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. حضرات مکرم معزز مسلیان، جامع مسجد بزرگوں و جوانوں، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا مولا صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی قسم کے عمل کرنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ ہر طرف سے مجبور و محتاج ہو جاتا ہے. لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی عمل کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ قبروں میں سو رہے ہیں اور یہاں ان کے نیک اعمال کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور ان کے ثواب کے خزانے میں مسلسل جمع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اپنی شرائط کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گا. وہ 4 قسم کے لوگ حسب ذیل ہیں. جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کی حالت میں مر جاتا ہے یا دین کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، ایسا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت تک سرحد اسلام کی حفاظت کا ثواب اور دین کی خاطر جہاد کرنے کا ثواب اس کے لیے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کی حالت میں وفات پا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے اور وہ قیامت تک قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت فضیل بن عبید بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میت کا عمل اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے مگر وہ شخص جو سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے، اس لیے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ حقیقت میں مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. جو شخص علم دین سیکھنے کے بعد پھر علم دین کا درس دیتا رہا یا دینی اصلاحی کتابیں تصنیف کر کے مسلمانوں میں عام کرتا رہا اور اس کے علوم سے بہت سے مسلمانوں کو علم دین حاصل ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس علم کے مطابق جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کو اپنے اپنے اعمال کا جو ثواب ملتا رہے گا، ان سب کی طرف سے ایک ایک ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا.
گویا کہ چشمہ علم ہے، اور اس چشمہ علم کا فیضان جب تک جاری رہے گا اس وقت تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ان سب کے برابر اس کو ثواب ملنے کی وجہ سے ان میں سے کسی کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، جیسا کہ حضرت امام الکبیر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا، مراد آباد میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی قائم فرمایا، اور ان دونوں مدرسوں کا حال یہ ہے کہ جب سے یہ مدرسے قائم ہوئے اس وقت سے ہمیشہ تسلسل کے ساتھ قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیم سے لے کر دورہ حدیث شریف تک ہمیشہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور عالم ہونے کے بعد پھر اسلام کے آخری کورس تکمیلات اور افتاء پڑھ کر ہزارہ علماء کرام ان دونوں مدرسوں سے محدث اور مفتی تیار ہوئے۔ پھر پوری دنیا ہے ان دونوں مدرسوں کا فیض اس قدر پھیلا ہے کہ بر صغیر ایشیا کو چکا اور افریقہ اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا، چین و جاپان، انڈونیشیا اور ملیشیا اور آسٹریلیا تک، یہاں تک کہ فضلاء واسطہ در واسطہ پھیلے ہوئے ملیں گے۔ ان سب کے نیک اعمال کا ثواب اور ان سب کے ذریعے سے جو علوم و اعمال کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے ایک ایک کے برابر اجر و ثواب حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے خزانے میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ یہ چشمہ فیوز ہے جو انشاءاللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نیز ان دونوں مدرسوں کے ذریعے سے ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، افریقہ، برطانیہ، امریکہ غرض کے پوری دنیا میں مدارس اسلامیہ کا ایک ایسا جال پھیلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی امید ہے کہ یہ جال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نیز ان مدارس میں پڑھانے والے محدثین اور فقہا جیسے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن دیوبندی، علامہ انور شاہ کشمیری شیخ الاسلام، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہوی، اور مولانا عبدالعلی میرٹھی، مولانا احمد حسن محدث امروہوی، اور مولانا محمود حسن سہسوانی، مولانا سید فخر الدین احمد، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا عبدالجبار اعظمی وغیرہ محدثین مفتیان کرام کے علوم و فیوز کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ان کے شاگردوں کے واسطے در واسطے دنیا میں ہر طرف پھیل رہا ہے، اور ان محدثین کرام کے ایسے ایسے شاگرد ہیں جن کی خدمات چادنگ عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ انہی مدارس سے مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے، امیر تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمن دارالعلوم دیوبند میں ہجری 1326 میں، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے دورہ حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آج ان کی خدمات دنیا کے ہر گوشے میں جاری ہے۔ ایسے علمی چشمہ فیوز ہیں جو انشاءاللہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تیسرا آدمی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں ایسے صدقات و خیرات کر رکھے ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ جب ایسا آدمی دنیا سے گزر جائے اس کے چشمہ ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، مستقل جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر خوش قسمتی سے اس کو مسجد بنانے کا موقع نصیب ہوا یا مدرسہ تعمیر کرنے کا موقع عنایت ہوا، تو جب تک مسجد میں نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا
اور جب تک مدرسے میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے ثواب کے خزانے میں اس کی موت کے بعد بھی ثواب جمع ہونے کا سلسلہ رہے گا۔ جتنے نمازی نماز پڑھیں گے ان کی نمازوں کا ثواب، اور جتنے طالبان علم دین اس کی تعمیر کردہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس کے ثواب کے خزانے میں جمع ہوتا رہے گا۔ لیکن نمازیوں کے اپنے ثواب میں اور طالبان علم دین کے علم سیکھنے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح غریب علاقے میں پانی کے لیے کنواں کھود دیا ہے یا پانی کا نل گاڑ دیا ہے یا دینی کتابیں خرید کر کتابوں سے فائدہ اٹھانے والے علماء اور طلبہ کو دے دیا ہے یا کوئی نہر کھدوا دی ہے، جب جب اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک ثواب کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ اسی طرح کسی غریب یتیم بچے کو دینی تعلیم کا خرچ دیا ہے اور اس خرچ کے سہارے سے اللہ تعالیٰ نے اس غریب اور یتیم بچے کو عالم دین بنا دیا۔ اس عالم دین کے ذریعے سے جتنے دین کے کام ہوتے رہیں گے اس کا ثواب خرچہ دینے والے کو ملتا رہے گا۔ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ، جو تھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور اس نے اولاد کو ایسی نیک تربیت دی جس سے اولاد نیک صالح عبادت گزار بن جائے اور اولاد کا تعلق اور لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط ہو جائے کہ وہ ہر وقت رجوع الی اللہ کا عادی بن جائے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے لیے زندگی میں دعائیں کرتا رہے۔ جب تک یہ بیٹا باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا تو اس کے نیک عمل اور دعا کا اجر باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر دنیا سے گزر چکے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نیکیوں کے خزانے میں ثواب جمع ہونے کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اجر و ثواب کا سلسلہ ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو سرحد اسلام کی حفاظت میں جہاد فی سبیل اللہ کی حالت میں وفات پا گیا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں کو علم سکھاتا ہو، اس کے لیے اس کا اجر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کے علم پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو ایسا صدقہ کرتا ہے کہ اس کے اجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک صدقہ کا فیوض جاری رہے گا۔ چوتھا شخص وہ ہے جس نے نیک صالح لڑکا اپنے پیچھے چھوڑا ہے، پھر وہ لڑکا اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ یہی حدیث شریف المعجم الکبیر میں دوسری جگہ اور انداز کے ساتھ مروی ہے اور اس میں چار چیزوں کا وعدہ ہے، لیکن تفصیل میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا اور غازی اسلام کا ذکر نہیں ہے، اور وہ حدیث شریف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ شخص جو علم دین سکھاتا ہے پھر اس علم پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو اس کے لیے ان لوگوں کے برابر ثواب جاری رہے گا جو اس علم پر عمل کریں گے، مگر ان لوگوں کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی جس پر عمل کریں گے۔ سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا غازی ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس کا ذکر رہ گیا، پہلی حدیث شریف میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اور ایک حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اکثر علماء وعظ و تقریر میں اس حدیث شریف کو سنایا کرتے ہیں، اس میں بھی اتفاق سے صرف تین ہی چیزوں کا ذکر ہے، سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی۔ امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں مسند بزار کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے کہ 7 چیزوں کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ علم دین، جس شخص نے علوم دینیہ یا قرآن و حدیث و تفسیر
وہ فقہ کے علوم کو دنیا میں پھیلایا ہے، درس و تدریس کے ذریعے یا قرآن کی تفسیر لکھ کر یا حدیث کی کتابیں لکھ کر یا حدیث و فقہ کی کتابیں لکھ کر یا دوسری دینی علمی اصلاحی کتابیں تصنیف کر کے علوم دینیہ کو پھیلایا ہے۔ اس علم سے جب تک فائدہ اٹھایا جا سکے گا، اس کے ثواب کے خزانے میں اجر و ثواب جمع ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہ دینی تعلیم کے لیے مدرسہ درسگاہ تعمیر کر دی یا طالبان علم دین کی رہائش کے لیے کمرہ بنوا دیا، تو جب تک مدرسہ اور درسگاہ میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، رہائش گاہ میں طالب علم کی رہائش کا سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک ثواب کا سلسلہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ کوئی نہر کھدوا دی تو اس نہر سے جب تک اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی کنواں کھدوا دیا تو جب تک اس کنویں سے پانی استعمال ہوتا رہے گا، ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کھجور یا دوسرے پھل کے باغ لگایا تو جب تک اس باغ سے پرندے چرندے یا دوسری مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد کی تعمیر کر دی تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک ثواب پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ قرآن کریم یا دینی کتاب خرید کر پڑھنے والوں کو دی ہے یا کتاب تصنیف کر کے شائع کر دی ہے، تو جب تک اس قرآن سے اور اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایسا بچہ چھوڑ کر مرا جو اس کے موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا۔ ان ساتوں میں غور کرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ان ساتوں کا خلاصہ تین ہی ہے، اس لیے ان کے نہر کھدوا دینا اور کنواں کھدوا دینا اور باغ لگانا اور مسجد تعمیر کر دینا، یہ سب کے سب صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم خرید کر یا دینی کتابیں خرید کر پڑھنے والوں کو دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ تو یہ پانچوں صدقہ جاریہ ہونے کی وجہ سے ما قبل کی حدیث شریف میں صدقہ جاریہ کا جو نمبر قائم کیا گیا، اسی ایک نمبر میں شامل ہو جائیں گے۔ میرے پیارو سنو، آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ بندے کے لیے ان کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری و ساری رہے، اس حال میں کہ بندہ اپنی قبر میں ہو۔ وہ شخص جس نے علم سکھایا ہے، دوسرا وہ شخص جس نے نہر کھدوا دی ہے، تیسرا وہ شخص جس نے کنواں کھدوا دیا ہے، چوتھا وہ شخص جس نے کھجور یا دوسرے پھل کا پیڑ لگا دیا ہے، پانچواں وہ شخص جس نے مسجد بنا دی ہے، چھٹا وہ شخص جس نے قرآن کریم یا دوسری دینی کتاب کا مالک بنا دیا ہے، ساتواں جس نے ایسا لڑکا چھوڑا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 4 چیزیں انسان جو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے برابر ثواب کا تسلسل جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔